اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ آج کا لیسن جو ہے ہمارا اللہ کی رحمت سے، اللہ کے فضل سے بہت بڑی بلیسنگ ہے یہ اللہ تعالیٰ کی کہ ہم لوگ تیسرا پارہ شروع کر رہے ہیں۔ جتنا بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا جائے کم ہے اس نعمت کے لیے، کیونکہ یہ وہ نعمت ہے جس کا احساس دنیا میں تو چلیں ہوتا ہی ہے۔ کچھ کو ہو سکتا ہے کہ نہ اتنا زیادہ احساس ہو کہ ہمیں کتنی بڑی نعمت ہے جو اللہ نے عطا کر دی ہے، لیکن آخرت میں جب ہم اس کا اجر دیکھیں گے کہ ایک ایک لمحہ جو آپ نے اس قرآن کے ساتھ لگایا ہے، تو اس وقت ہمیں احساس ہوگا کہ واقعی اللہ کی کتنی بڑی رحمت تھی، کتنی بڑی بلیسنگ تھی اللہ تعالیٰ کی ہمارے اوپر کہ اللہ نے ہمیں یہ توفیق دی۔ اتنے سارے لوگوں میں سے آپ دیکھیں کہ اللہ نے ہمیں چنا۔ ہم یہاں پر بیٹھ کر اس وقت جتنے بھی لوگ ہیں ہمارے ساتھ اور جتنے لوگ سن رہے ہیں، بعد میں بھی سنیں گے جتنے لوگ، تو آپ یہ سوچیں کہ یہ اللہ کی توفیق سے سارا کچھ، انسان کے اختیار میں کچھ نہیں ہے۔ اگر ہم یہ کہیں کہ میں نیکی کرتی ہوں، میں فلاں جگہ اتنا دیتی ہوں، میں کسی کی مدد کرتی ہوں، تو یہ چیز بھی اللہ کی توفیق سے ہی ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دیتے ہیں تو یہ کام ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق کا پھر یہ بھی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دیتے ہیں اگر ہم سستی کر جائیں۔ سم ٹائم ہوتا ہے نا تھوڑا سا انسان ڈیلے کر دیتا ہے فار سم ریزن، پھر کیا ہوتا ہے کہ بعض اوقات وہ چیز آپ کے ہاتھ سے نکل جاتی ہے، اور وہ جو اللہ نے آپ کے لیے چیز لکھی ہوئی ہوتی وہ پھر کسی اور کے پاس چلی جاتی ہے۔ اور اسی طرح سے جب آپ دیکھیں کہ ہم کسی کو بلاتے ہیں قرآن کے لیے، قرآن کی کلاسز ہوں، کوئی بھی چیز قرآن سے ریلیٹڈ ہو، دین کی بات ہو، ہم کسی کو بلاتے ہیں تو ہمیں یہ جاننا چاہیے کہ وہ ہم نہیں بلا رہے ہوتے، ہماری وجہ سے ہمیں ایک اللہ نے کہنے کے ذریعہ بناتے ہیں، تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ ہم تک اپنا پیغام پہنچاتے ہیں۔ تو درمیان میں کوئی ایک طرح سے آپ کہہ لیں کہ ملانے والے کچھ لوگ ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ آپ کو کال کر رہے ہوتے ہیں، ہم سب کو کال کر رہے ہوتے ہیں، اور ہر بندے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک فکسڈ اماؤنٹ رکھی ہے کہ اس کو اتنی دفعہ اللہ تعالیٰ نے کال کرنی ہے، کہ جیسے مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ نے ارادہ کیا یا اللہ کا ایسا اذن ہے کہ اس نے ہم میں سے کسی کو 10 دفعہ صرف بلانا ہے اپنی طرف۔ اب اگر ہم ان 10 دفعہ کے اندر اللہ کی طرف آ جاتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے، نہیں تو کیا ہوتا ہے کہ بعض اوقات ہم وہ ایک دفعہ ہمیں بلاوا آتا ہے، ہم اپنی کسی مجبوری کی وجہ سے چھوڑ دیتے ہیں، ابھی بچے چھوٹے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ دوبارہ کال دیتے ہیں، کوئی اور آپ کو بلا لیتا ہے قرآن کی طرف، لیکن اس میں بھی پھر کیا ہوتا ہے کہ ہم اپنی کوئی اور چیز ہمیں یاد آ جاتی ہے، خام خواہ میں ہم اس کو ڈیلے کرتے چلے جاتے ہیں انٹل کہ ہماری وہ لاسٹ ٹائم آ جاتا ہے بلاوے کا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اب لاسٹ کال دی ہے۔ اب اس کے بعد اگر انسان پلٹ کر آ جاتا ہے تو ٹھیک ہے، پھر اگر وہ وقت بھی ہم مس کر دیں تو پھر ہمیں نہیں پتہ کہ اس کے بعد ہمیں دوبارہ کوئی کال آئے گی کہ نہیں آئے گی، اور یہ بہت ہی ایک اہم چیز ہے، اور ایک طرح سے ہمارے لیے بھی ایک سبق والی چیز ہے کہ ہمیں تو نہیں پتہ کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے کتنے موقع ایسے رکھے ہیں، تو ہمیں اب کوشش کرنی ہے کہ ہر موقع جو ہمارے پاس آتا ہے اس کو اویل کریں، اس سینس میں کہ ہمیں نہیں پتہ، ہو سکتا ہے اللہ کی یہ میرے لیے آخری ہی کال ہو، یا اللہ نہ کرے کہ ہمیں کسی کو یہ تو نہیں پتہ ہوتا کہ ہمارا وقت کب آیا کھڑا ہے، کب ہم نے چلے جانا ہے، تو ہم ابھی ڈیلے کرتے جائیں اور اتنے میں ہمارا اپنا ایکچول ٹائم آ جائے۔ تو اسی لیے ہر موقع کو غنیمت جانیں۔ آج کی کلاس میں بھی اپنا ایک ایک کلاس میں جب آ کے بیٹھتے ہیں نا، اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے چنا، میں آج یہاں بیٹھ کر اللہ تعالیٰ آپ کی کتاب کو پڑھ رہی ہوں، آپ کی کتاب کو سمجھ رہی ہوں، ورنہ اگر آپ مجھے نہ چنتے تو میں کیا کر رہی ہوتی، ایسی کچھ نہ کچھ کوئی کام کر رہے ہوتے باہر، وہ کام جو ہم روزانہ کر رہے ہوتے ہیں، وہ آپ کو نہ کسی ایک طرف لے کے جاتے ہیں نہ دوسری طرف لے کے جاتے ہیں، سم ٹائم ہم ٹائم ضائع کر رہے ہوتے ہیں، لیکن یہ جو وقت ہے آپ کا 1 گھنٹہ
یا میکسیمم آپ کہنے 2 گھنٹے بھی جو ہم یہاں پہ لگاتے ہیں، آپ دیکھیں کہ یہ آپ کا نامہ اعمال میں کتنے زیادہ جو آپ کے لیے اجر کا باعث ہوں گے، اور ہم سب کے لیے کتنے یہ ہمارے اللہ تعالیٰ اس کو ہمارے ترازو میں بہت وزنی کرتے، کہ جب ہم قیامت کے دن اپنا اجر دیکھیں، یہاں پر ایک ایک سیکنڈ، ایک ایک لمحہ جو آپ نے لگایا ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو بہترین اجر اس کا عطا کرے، آمین ثم آمین۔ تو اسی دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق دی، اور آئی ریئلی اپریشیٹ آپ لوگوں کے لیے بہت ساری دعائیں، خاص طور پہ ان لوگوں کے لیے جو ثابت قدم رہے، پہلے سٹارٹ کیا انہوں نے، پہلے پارے سے پہلے پارا پورا کمپلیٹ کیا، پھر دوسرا کیا، اور اب ہمارے ساتھ الحمدللہ تیسرے پارے پر ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اتنی برکت عطا کرے، اتنی برکت عطا کرے کہ آپ سے سمیٹی نہ جائے، اور اللہ تعالیٰ آپ کو بہت زیادہ اس میں اور آگے بڑھائے۔ تو آج ہمارا 3rd پارہ انشاءاللہ اللہ کی توفیق سے ہم لوگ شروع کرنے لگے ہیں۔ 2 آیات آج اس کی ہم کریں گے، تو انشاءاللہ ہم دیکھتے ہیں، سٹارٹ کرتے ہیں آیہ نمبر 253 سے، اور 253 and 254 ہم آج کریں گے انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تل کا، یہ، الرسل، رسول، رسول جو ہے یہ رسول کی جمع ہے، تو رسول جب لکھا ہوا آئے گا تو اس کے معنی ہوں گے ایک، اور جب رسل اس طرح سے جب آئے گا تو اس کے معنی ہوں گے بہت سارے۔ اور جو تل کا ہم نے ابھی دیکھا جس سے یہ آیت سٹارٹ ہوتی ہے، اس کو کہتے ہیں اسم اشارہ، اور عربک میں بھی جیسے ہمارے اشارے ہوتے ہیں کہ یہ اور وہ، ہم کہتے ہیں نا یہ تو قریب کے لیے آتا ہے، وہ جو ہوتا ہے وہ دور کے لیے آتا ہے، اسی طرح عربک میں بھی 2 طرح کے اشارے ہوتے ہیں، ایک کو کہتے ہیں اشارہ قریب اور ایک کو کہتے ہیں اشارہ بعید۔ تھوڑا تھوڑا سا میں نے کہا آپ کو ساتھ بتا دوں تاکہ ہمیں ساتھ اس کی بھی سمجھ آنی شروع ہو جائے۔ تو جو بعید ہوتا ہے، بعید کہتے ہیں دور کو، تو یہ جو دور کے جو اشارے ہوتے ہیں نا، ان میں سے ہے ایک تل کا، اور تل کا، اور دوسرا ہوتا ہے ذالکا، جیسے ہم نے سورہ بقرہ کے سٹارٹ میں ہی ہم نے دیکھا تھا، ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ تو یہ دونوں جو ہیں سنگولر کے ہیں، اگر ہم ان دونوں کی جمع دیکھیں تو کیا ہوتی ہے ان کی جمع؟ دونوں کی ایک ہی ہے، اور وہ ہے اولئک۔ تو اب کبھی بھی آپ آگے دیکھیں کہ آپ کو تل کا، ذالکا، اولئک آئے نظر، تو آپ نے فوری سمجھ جانا ہے کہ یہ اسم اشارہ ہے، اور کون سے والا ہے؟ اسم اشارہ بعید، یعنی کہ دور والا، اور ہم بات کر رہے ہیں یہ سنگولر کی بات ہو رہی ہے یہاں پہ۔ تو تلک الرسل، یہ رسول، فضلنا، فضیلت دی، اینڈ پہ نون الف ہے، ہم نے۔ فضیلت کیا ہوتی ہے؟ کسی کو ترجیح دینا، حق سے زیادہ بخشنا، کسی کی فیور کرنا، اور اسی سے پھر جیسے آپ یہ کہہ لیں کہ احسان کے طور پہ کسی کو کسی اچھی چیز میں اس کے حق سے زیادہ عطا کرنا، وہ ہوتا ہے فضل۔ اور آخر میں نہ جب بھی آتا ہے تو پھر اس کے معنی کیا ہو جاتے ہیں؟ اس کے ویسے تو معنی ہے کہ ہم نے، لیکن یہ ریپریزنٹ کرتا ہے پاسٹ ٹینس کو۔ تو جب بھی اس طرح سے آپ دیکھیں کسی بھی فعل کے ساتھ جب نون الف اینڈ پہ آتا ہے تو یہ پاسٹ ٹینس کو ریپریزنٹ کرتا ہے۔ تو فضیلت دی ہم نے، یعنی کہ وہ چیز جو اللہ تعالیٰ ماضی میں کر چکے۔ بعدہم، بعض کو، ہم ان میں سے، علی اوپر، بعدن بعض کے، من ہم دو سے مل کے بنا ہے من اینڈ ہم۔ من کے معنی ہوں گے سے، ہم ان میں۔ آپ من کے معنی کچھ بھی کر سکتے ہیں، کچھ بھی لکھ سکتے ہیں، سے بھی لکھ سکتے ہیں، تو کیسے ہو جائے گا پھر؟ من ہم، سے ان میں، یا پھر آپ کہیں گے کچھ ان میں، من جن سے، کلمہ کلام کیا، اللہ اللہ نے، و اور، رفع رفع بلند کرنے کو کہتے ہیں، بعدہم بعد کے ان میں،
درجات، درجات یہ جمع کا ہے، یہاں پر جو آ رہا ہے نا درجات، اس کا جو سنگولر ہوتا ہے اکیلی جو اس کی فارم آتی ہے وہ درجہ، تو درجات جمع کے لیے آ رہا ہے کیونکہ سب نبیوں کی بات ہو رہی ہے نا کہ سب کے ان میں سے کچھ جو تھے ان کی اللہ تعالیٰ نے درجات بلند کیے۔ وا اور آتینا، آتی دی یا عطا کی، اینڈ پہ پھر نون الف ہے، ہم نے، یہ بھی پاسٹ ٹینس میں ہے، عیسیٰ، عیسیٰ ابن مریم، ابن، ابن کہتے ہیں بیٹے کو، مریمہ، مریم کو، البیناتی، بینات بہت دفعہ ہم دیکھ چکے ہیں، بینات کیا ہوتی ہیں؟ روشن نشانیاں، واضح، ایسی جو کھلی ہوں، جس میں کوئی بھی شک نہ ہو، اتنی واضح، اتنی کھلی، بالکل کلیئرٹی کے ساتھ۔ وا اور ایدناہو، ایدنا قوت دی ہم نے یا مدد کی ہم نے، ہو اس کی، کس کی؟ یہ ہمیں پتا ہونا چاہیے کس کی بات ہو رہی ہے، پیچھے تھوڑا سا دیکھیں کس کی، عیسیٰ علیہ السلام کی بات ہو رہی ہے، تو وَأَيَّدْنَاهُ اور مدد کی ہم نے، ہو اس کی، بروحی ساتھ روح کے، القدس، قدس یعنی کہ پاک، اور یہ یہاں پر جو ہے نا یہ جبرائیل علیہ السلام کی بات ہو رہی ہے۔ وا اور لو اگر، شاء چاہتا، اللہ اللہ، ما نہیں، اقتتلا لڑتے آپس میں، اقتتلا یعنی کہ ایک دوسرے کے ساتھ لڑنے کے لیے آتا ہے، الذین وہ لوگ جو، من سے، بعدہم بعد، ہم ان کے، من سے، بعدی بعد، ما جو، جاءتہم جاءت آئیں، ہم ان کے پاس، البینات روشن دلیلیں، وا اور لیکن لیکن، اختلفو اختلاف کیا انہوں نے، اردو میں بھی ہمارا ورڈ ایسے ہی آتا ہے نا اختلاف، تو اس سے بھی یہ پھر ہمیں یاد رہے گا، مشکل نہیں ہے اتنا۔ فمنہم، فا ہے شروع میں تو معنی ہوں گے پس، منہم ان میں سے، من کوئی، آمنا ایمان لایا، وا اور منہم ان میں سے، من کوئی، کفرا کافر ہوا، وا اور لو اگر، شاء اللہ، شاء کا معنی ہم نے پہلے بھی دیکھ لیا ہے، چاہتا، اللہ اللہ، ما نہیں، اقتتلو آپس میں قتال کرتے، آپس میں جنگ کرتے، وا اور لیکن لیکن، اللہ اللہ، یفعلو وہ کرتا ہے، یا دوسرا آپ کیا لکھ سکتے ہیں، وہی کرتا ہے، ما جو، یریدو وہ چاہتا ہے، آیا 254، یا ایہا حرف ندا ہے تو اس کے معنی ہم کیا لکھیں گے، اے، جیسے کسی کو بلانے کے لیے کہتے ہیں، ابھی کس کو بلایا جا رہا ہے، جیسے ہی یہ ورڈ آتا ہے نا تو اس کے ساتھ ہی ہمارے الرٹ ہو جانی چاہیے ہر چیز کے، یہ کوئی حکم آنے لگا ہے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے جب بھی کسی کو کال کیا جاتا ہے تو وہ کسی کام کے لیے بلاتے ہیں نا، آواز بھی دیتے ہیں ہم بچوں کو یا کسی کو جب ہم کہتے ہیں تو اٹینشن اس طرح سے، جیسے کسی کو کہیں تو ایک دم سے سب الرٹ ہو جاتے ہیں، تو یا ایہا تو بلانے کے لیے آتا ہے، اب یہ کن کو بلایا جا رہا ہے، الذین وہ لوگ جو، آمنو ایمان لائے ہو، انفقو خرچ کرو، یہ اس کے جو معنی ہوتے ہیں بیسیکلی یہ کس سے نکلا ہے، نفق، نفق سے، اور نفق جو ہوتی ہے یہ کہتے ہیں ایک ٹنل کو،
ٹنل میں کیا ہوتا ہے، اگر آپ اس کو کسی کا اتفاق ہوا ہو ٹنل میں جانے کا، تو آپ دیکھیں کہ ٹنل کے دونوں سائڈ پہ اوپننگ ہوتی ہے، ایک طرف سے آپ انٹر ہوتے ہیں اور دوسری طرف سے نکل جاتے ہیں۔ تو اسی سے یہ چیز ہے کہ جو پیسہ آپ کے پاس آتا ہے، جو مال آپ کے پاس آتا ہے، ایک طرف سے آتا ہے اور دوسری طرف سے نکل جاتا ہے۔ تو یعنی کہ آپ کے پاس جو پیسہ اللہ نے آپ کو مال دیا، آپ اس کو لیتے ہیں یا آپ کے پاس آتا ہے، پھر آپ اللہ کی راہ میں اس کو، اللہ کے کام میں آپ اس کو نکال دیتے ہیں۔ تو یہ اسی طرح ہی ہے کہ جیسے ٹنل سے کوئی چیز نکلتی ہے، ایک طرف سے آتی ہے اور دوسری طرف سے چلی جاتی ہے۔ اسی سے ورڈ جو ہے وہ منافق بھی آتا ہے۔ منافق یعنی کہ ہپوکریٹ، وہ کیا ہوتا ہے؟ اس کا بھی اگر آپ دیکھیں تو اس کا بھی ڈبل فیسڈ ہوتا ہے نا، دو چہرے ہوتے ہیں اس کے بھی۔ تو اس کو بھی آپ پریڈکٹ نہیں کر سکتے، اندر سے کچھ ہے باہر سے کچھ ہے۔ تو اس سے اب ہمیں یہ ورڈ انشاءاللہ جو یاد رہے گا کہ یہ انفقو کا آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ کس طرح سے اس کے معنی جو ہیں وہ بنتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پر کس کو کہہ رہے ہیں؟ ایمان لانے والے لوگوں کو، کہ خرچ کرو، یہ نہ ہو کہ جو مال آپ کو دیا اپنے پاس ہی سمیٹ کے بیٹھ جاؤ۔ اب آگے جو بہت امپورٹنٹ چیز ہے، مم ما، یہ دو سے مل کے بنا ہے، من اور ما سے۔ من کے معنی ہے سے، ما جو، رزقناکم، کیوں ایمفیسائز کر رہی ہوں اس پہ، بہت زیادہ سٹریس کیا ہے میں نے، رزق نا، رزق دیا کس نے، اینڈ پہ نون الف ہے، ہم نے، آگے کیا ہے، کم، تم کو۔ تو اب کیا چیز امپورٹنٹ ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ اپنی چیز میں سے دیں، اللہ تعالیٰ ایمان لانے والوں کو یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ خرچ کرو اس میں سے جو ہم نے دیا ہے تمہیں، کہ میں نے ہی تو دی ہے آپ کو یہ چیز، جو میں نے چیز آپ کو دی ہے اس میں سے آپ نے خرچ کرنا ہے۔ پھر بھی انسان جو ہے اس کو سمیٹ کے بیٹھ جاتا ہے۔ تو کتنی امپورٹنٹ چیز ہے یہ ورڈ، خالی اگر ہم اسی کو ہی دیکھیں، رزقناکم، تو ہم بھی جب کبھی بات ایسی آئے نا کہ کہیں اللہ کی راہ میں دینا پڑے، تو یہ ورڈ ہمارے دماغ میں کلک کرنا چاہیے کہ یہ رزق آخر وہی ہے جو اللہ نے ہمیں دیا ہے، تو مجھے اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے۔ من سے قبلی، پہلے، ان کے، یأتی، یأتی آئے، یومن وہ دن، لا نہیں، بیعن، بیعن یہ کہتے ہیں سودے کو، خرید و فروخت کو، لین دین کرنا، سودا دے کر قیمت لینا، تبادلہ کرنا، یہ ساری چیزیں اس میں آ جاتی ہیں۔ فی ہی، اس میں، و اور، لا نہیں، خلتن، خلتن دوستی کو کہتے ہیں، اور کس سے یہ نکلا ہے؟ خا، لام، لام، خلل، خلل جو ہوتا ہے کہ دل میں آ جائے کسی کے، کسی میں، اس سینس میں آپ لیں کہ جیسے کسی کے اندر آپ نے کہتے ہیں کہ خلل اندازی کرتے ہیں، تو کیا ہوتا ہے میرے معاملے میں خلل اندازی کی، آپ اس کے اندر گھسنے کی کوشش کرتے ہیں، اس چیز کو جاننے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، اس کی ڈیپتھ میں جا رہے ہوتے ہیں، کسی چیز کے اندر داخل ہو جاتے ہیں، دخل اندازی کرنا کسی میں۔ تو اس سے کیسے پھر دوستی نکلتا ہے؟ تو پھر یہ ایسی دوستی کے لیے آتا ہے کہ جو انسان کے دل میں داخل ہو جائے، دل کے اندر چلی جائے، کسی کے، کسی کی زندگی میں شریک ہو جائے اور دل میں خلل ڈال دے۔ اسی سے ورڈ ہے خلیل، خلیل بھی اسی سے ہے۔ تو خلیل کس کو کہتے ہیں؟ خلیل بھی دوست کو کہتے ہیں، لیکن یہ وہ دوست ہوتا ہے جس کا درجہ محبوب سے بھی آگے ہوتا ہے، بہت ہی کہہ لیں کہ بیسٹ فرینڈ جو ہوتا ہے نا، بہت ہی گہری دوستی کو کہتے ہیں۔ لیکن خلیل جو ہوتا ہے یہ صرف رب کی ذات کو بنایا جاتا ہے، اللہ کے سوا کسی کو خلیل نہیں بنایا جا سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بتایا کہ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو خلیل بنایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انہوں نے ابو بکر سے ایک دفعہ بات کر رہے تھے، ابو بکر صدیق کو فرمایا کہ اگر میں کسی کو خلیل بناتا تو تمہیں بناتا،
اب اس میں یہ کہ اللہ تعالیٰ تو کسی کو بھی بنا سکتے ہیں، جیسے اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو کہا کہ یہ میرا خلیل ہے۔ ہم آپس میں انسان دوسرے انسان کو خلیل نہیں بنا سکتے، تو وہ صرف ایک اللہ ہی ہے جس کو ہم خلیل بنا سکتے ہیں، کیونکہ وہ اتنی گہری دوستی کے لیے آتا ہے۔ وا اور لا نہیں، شفاعتن، شفاعت، شفاعت تو ہمیں پتہ بھی ہے، ورڈ کافی لوگ سمجھتے ہیں، سفارش کو کہتے ہیں، اور سفارش کو تو کوئی ڈیٹیل میں بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہمیں آلریڈی پتہ ہے سفارش کیا ہوتی ہے، بہت زیادہ ہمارے ملکوں میں تو چلتی ہے سفارش۔ والکافرون، اور کفر کرنے والے، ہم وہی، الظالمون، ظالم ہیں۔ چلیے انشاءاللہ اب اس کی تفسیر ہم دیکھتے ہیں، آیا نمبر 253 سے شروع کرتے ہیں۔ یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ یہ رسول، ان میں سے ہم نے بعض کو بعض پہ فضیلت عطا کی، ان میں سے بعض وہ ہیں جن سے اللہ نے بات چیت کی اور بعض کے درجے بلند کیے، اور ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو معجزات عطا فرمائے اور روح القدس سے ان کی تائید کی۔ اگر اللہ چاہتا تو ان کے بعد والے اپنے پاس دلیلیں آ جانے کے بعد ہرگز آپس میں لڑائی نہ کرتے، لیکن ان لوگوں نے اختلاف کیا، ان میں سے بعض تو مومن ہو گئے اور بعض کافر ہو گئے، اور اگر اللہ چاہتا تو وہ آپس میں نہ لڑتے، لیکن اللہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ ظاہر ہے اللہ تعالیٰ کی مرضی، اللہ تعالیٰ کو کون روک سکتا ہے کسی چیز سے؟ اللہ تعالیٰ جب کسی چیز کا ارادہ کر لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ تو کرتے ہیں، اور اللہ کی حکمت ہے، اللہ کی مصلحت ہے ہر چیز میں، کہ جو بھی کام ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اس میں ہر کام میں کوئی نہ کوئی مصلحت ہوتی ہے۔ تو یہاں پر جو انبیاء کی ایک دوسرے پہ فضیلت بتائی جا رہی ہے، تو اس میں انبیاء اور رسل کی سب سے بڑی فضیلت تو یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں نبوت اور رسالت عطا فرمائی، اس لحاظ سے ان میں تو کوئی فرق نہیں، اور یہی وہ چیز ہے جس کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے کسی پیغمبر پہ فضیلت نہ دو، نیز فرمایا کہ کسی پیغمبر کو کسی دوسرے پر فضیلت نہ دو، حتیٰ کہ یونس بن متی پر بھی نہیں۔ بخاری کی حدیث ہے یہ۔ تو رہی بات اس چیز کی کہ اب یہ جو فضیلتوں کی پھر بات آ رہی ہے، تو اس میں اللہ تعالیٰ نے کسی رسول کو کسی ایک فضیلت سے نوازا ہے اور دوسرے کو کسی دوسری فضیلت سے نوازا، اور جس طرح سے جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں خود ہی کچھ کے بارے میں ایکسپلین بھی کر دیا، تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر خود ہی سے بتا دیا کہ ہم نے بعض رسولوں کو بعض پر فضیلت دی، تو ان میں سے جیسے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کچھ ان میں سے ایسے ہیں جن سے اللہ تعالیٰ نے ڈائریکٹ کلام کیا۔ وَكَلَّمَ اللَّهُ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ درجات، کہ اللہ تعالیٰ نے ان میں سے کچھ ایسے ہیں کہ جن کے ساتھ تو اللہ تعالیٰ نے کلام کیا۔ اسی طرح جیسے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہمیں پتہ ہے اللہ تعالیٰ نے کلام کیا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بھی اللہ تعالیٰ نے کلام کیا تھا، اور وہ کب کیا تھا اللہ تعالیٰ نے؟ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر گئے تھے، تو وہاں پر اللہ تعالیٰ سے ان کا کلام ہوا تھا۔ تو براہ راست اللہ تعالیٰ سے کلام کرنے کہہ لیں کہ فضیلت ہے، وہ دو ہی پیغمبروں کو ملی ہے، ان میں سے ایک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور دوسرے موسیٰ علیہ السلام۔ پھر اس میں جو عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جیسے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ پھر ان میں سے بعض کچھ ایسے ہیں جن کے اللہ تعالیٰ نے درجات کو بلند کیا، اور ان میں پھر انہوں نے بتایا کہ کون ہے ان میں، جیسے کہ عیسیٰ علیہ السلام جو مریم کے بیٹے تھے، تو ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے ان کے درجات بلند کیے، کس طرح سے کہ ان کو جو معجزات اللہ تعالیٰ نے عطا کیے، اور ان کے معجزات میں جو عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے دیے تھے وہ کیا تھا کہ وہ کوڑ کی بیماری، اس کو لیپریسی بولتے ہیں، کہ وہ بیماری جس کا کوئی علاج نہیں ہوتا تھا، کہ وہ اس کے اوپر جب ہاتھ پھیرتے تھے کوڑی بندے کے اوپر تو اس کی بیماری ختم ہو جاتی تھی۔ اور اسی طرح اگر کوئی بندہ ایسا جو پیدائشی اندھے ہوتے ہیں، بالکل بلائنڈ، تو ان کے بھی جب ان کو بھی کرتے تھے
تو وہ ان کی بلائنڈنس ختم ہو جاتی تھی، دیکھنے لگ جاتے تھے، تو اندھے کو ٹھیک کر دیتے تھے، کوڑی کو ٹھیک کر دیتے تھے۔ پھر اور کیا وہ کرتے تھے جو اللہ تعالیٰ نے ان کو جو دیا تھا، یہ سارے معجزات ہمیں یاد رکھنے چاہیے کہ یہ نبی، کوئی بھی نبی جو ہیں وہ معجزات اپنی طرف سے خود نہیں کر سکتے، یہ اللہ ہی کی طرف سے ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کرواتے ہیں ان سے۔ اور چیز ایک کیا تھی کہ وہ مٹی کے پرندے بناتے تھے، اور پھر جب ان میں پھونک مارتے تھے تو وہ زندہ ہو جاتا تھا، یہ بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا تھا۔ پھر وہ مردوں کو زندہ کر دیتے تھے، جو مر جاتے تھے لوگ ان کو بھی زندہ کرنے کی، اور وہ کس سے؟ اللہ کے اذن سے، ان کے پاس خود کوئی طاقت نہیں تھی ایسی، اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ معجزہ عطا کیا تھا۔ تو سب جو نبی تھے اپنی اپنی امت کی طرف رسول بنا کے بھیجے گئے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واحد نبی ہیں کہ جنہیں اللہ تعالیٰ نے ساری انسانیت کے لیے نبی بنا کر بھیجا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم واحد نبی ہیں کہ جن کو مقام محمود اور وسیلہ دیا جائے گا۔ وسیلہ کیا ہوتا ہے؟ وسیلہ جنت میں ایک ایسی جگہ ہے جو صرف نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ملے گی۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بتایا کہ اللہ نے ہر ایک کو ڈفرینٹ چیزیں عطا کی ہیں، کسی کو اللہ تعالیٰ نے کسی چیز میں زیادہ کیا ہے، کسی کو اس طرح کے معجزات دیے ہیں، دوسرے نبی کو دوسری طرح کے دیے۔ ہمارے لیے سب کو ماننا ضروری ہے۔ کیوں ہمیں سارے نبیوں کو ماننا ضروری ہے؟ کیونکہ ہمارے جو 6 آرٹیکلز آف فیتھ ہیں، اٹ از ون آف them، کہ ہمیں اپنے نبیوں پر ایمان لانا ضروری ہے، سب کے سب نبیوں پر۔ اور 6 آرٹیکلز آف فیتھ بہت امپورٹنٹ ہیں، بار بار ہم اس کو ڈسکس کرتے ہیں، اور جب بھی آتا ہے تو میرا دل چاہتا ہے کہ اس کو دوبارہ ہم پھر سے ایک دفعہ ریوائز کریں۔ تو آپ لوگ بھی اپنے اپنے اندر سوچیں کہ یہ آرٹیکلز آف فیتھ کیا ہیں، جو 6 ہیں۔ سب سے پہلی چیز اس میں کیا ہے؟ ایک اللہ پر ایمان لے کر آنا، اللہ کو ایک ماننا۔ دوسری چیز اس میں کیا ہے؟ سارے پیغمبروں پر ایمان لے کر آنا۔ ہم سب پیغمبروں کو مانتے ہیں، ہم کسی ایسے نہیں کر سکتے کہ کوئی ایک آدھ پیغمبر کو ہم لے لیں اور باقیوں کو چھوڑ دیں، یا سب کو لے لیں ایک کو چھوڑ دیں، ایسے نہیں کر سکتے۔ سارے پیغمبروں پر ایمان لانا ضروری ہے۔ تھرڈ چیز اس میں کیا ہے کہ ساری کتابوں پر ایمان لانا ضروری ہے۔ فورتھ، سارے فرشتوں پر ایمان لے کر آنا۔ پانچویں چیز اس کے اندر جو 5th آرٹیکل آف فیتھ ہے وہ کیا ہے کہ اپنی تقدیر پر ایمان لے کر آنا، کہ جو چیز اللہ نے میرے لیے لکھی تھی وہی ہو کر رہتی ہے، چاہے اچھی بری جو کچھ ہے وہ سب اللہ کے اذن سے ہوتا ہے۔ اور تقدیر پر ایمان لانا بہت امپورٹنٹ ہے، اور یہی چیز ہے جو بہت زیادہ مشکل ہو جاتی ہے سم ٹائم لوگوں کے لیے۔ اور 6 جو آرٹیکل آف فیتھ ہے وہ کیا ہے کہ قیامت کے دن پہ ایمان لے کر آنا۔ اب ان میں سے اگر ہم کسی ایک چیز پر بھی ایمان نہیں لے کر آئیں گے تو ہم اسلام کے دائرے سے نکل جاتے ہیں۔ تو ہمیں ان چاروں کے اوپر ایمان لانا ضروری ہے، اس لیے ان کو آرٹیکلز آف فیتھ کہا جاتا ہے، کہ یہ چاروں پر ہم جو 6 کے 6 ہیں ان سب کے اوپر ایمان لانا بہت ضروری ہے۔ پھر اور ہمیں اس میں آگے کیا بات پتہ چلتی ہے کہ یہ جو نبیوں کی فضیلت کے بارے میں ٹوٹل اگر ہم دیکھیں تو جو ہمیں اب تک پتہ ہے کہ جیسے 1,24,000 پیغمبر آئے دنیا میں۔ اب اتنے سارے پیغمبروں کے اندر 5 پیغمبر جو ہیں، اس میں نمبر 1 حضرت نوح علیہ السلام، نمبر 2 اس میں ابراہیم علیہ السلام، نمبر 3 موسیٰ علیہ السلام، نمبر 4 عیسیٰ علیہ السلام، اور نمبر 5 نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اولو العزم پیغمبر کہتے ہیں ان کو 5 ہیں یہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے سب کو مختلف درجات عطا کیے۔ آپ کی فضیلت صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے زیادہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن میں بنی آدم کا سردار ہوں گا۔ میں یہ فخر کے طور پہ نہیں کہہ رہا، میرے ہاتھ میں حمد کا جھنڈا ہوگا، اور میں یہ فخر کے طور پہ نہیں کہہ رہا، آدم کی تمام اولاد اور اس کے علاوہ دوسرے لوگ بھی میرے ہی جھنڈے کے نیچے ہوں گے، زمین پھٹ کر سب سے اول میں ہی نکلوں گا۔
اور میں یہ بطور فخر نہیں کہہ رہا، اور میں ہی سب سے پہلے سفارشی ہوں گا، اور میری سفارش سب سے پہلے قبول کی جائے گی۔ پھر اسی طرح ایک اور چیز ہے کہ کچھ صحابہ باتیں کر رہے تھے، تو ایک صحابی کہنے لگے کہ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے خلیل اللہ بنایا، دوسرے نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کلیم اللہ بنایا، عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے روح اللہ بنایا، چوتھے کہنے لگے کہ آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے صفی اللہ بنایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے تمہاری تعجب انگیز باتیں سنی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں حبیب اللہ ہوں، جنت کی زنجیر سب سے پہلے میں کھٹکاؤں گا، سب سے پہلے میں اندر داخل ہوں گا، اس وقت میرے ساتھ فقراء اور مسلمین ہوں گے۔ یہ میں بطور فخر نہیں کہہ رہا، میں اللہ کے ہاں تمام اگلے پچھلوں میں سب سے زیادہ معزز ہوں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ میں قائد المرسلین ہوں۔ یہ میں فخر کے طور پہ نہیں کہہ رہا، بعض کے درجات بعض سے اوپر کیے اللہ تعالیٰ نے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا درجہ سب سے اوپر کیا۔ یہ فضیلت اللہ نے دی ہے، ہم کسی میں تفریق نہیں کرتے۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام کو ہم نے جو دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو جو نشانیاں دیں، معجزات دیے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد فرمائی روح القدس سے۔ روح القدس جو ہے جبرائیل علیہ السلام کو کہتے ہیں، ان کے ذریعے۔ اور یہ کون سے وقت کی بات ہو رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد فرمائی تھی؟ یہ اس ٹائم کی بات ہو رہی ہے کہ جب یہودیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنا چاہا، تو پھر اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے انہیں اٹھوا لیا تھا۔ ان کی پیدائش کے وقت بھی، جب عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا ٹائم تھا، تو اس وقت بھی جبرائیل علیہ السلام آئے تھے، اور حضرت مریم کو انہوں نے درخت ہلانے کا کہا تھا۔ یہ ساری کچھ تو ہو گئی کہ ہم نے دیکھا کہ کس طرح سے درجات ہیں۔ پھر اس کے بعد آگے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اس میں کہ لوگوں نے اختلاف کرنا شروع کر دیا، لوگوں نے لڑائی جھگڑا اور اختلاف شروع کر دیا، حالانکہ ان کے پاس تو روشن دلیلیں آ چکی تھیں، اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کلیئرلی ان کو بتا دی تھی، مگر اس کے باوجود بھی انہوں نے اختلاف کیا۔ وجہ کیا تھی اختلاف کرنے کی؟ کہ انہوں نے اپنے نبی کو افضل مانا، اور یہ کہا کہ ہمارا نبی چونکہ سب سے بڑا ہے، لہٰذا اس کے بعد اب اگر کوئی اور نبی آتا ہے تو ہمیں اس کو ماننے کی ضرورت نہیں ہے۔ ان لوگوں نے پھر کیا کیا، کچھ لوگوں نے جنہوں نے اختلاف کیا اندر، کہ انہوں نے اپنے اپنے نبیوں کو زیادہ پرائرٹی دے دی، زیادہ امپورٹنس دی، اور اس کی وجہ سے انہوں نے باقی نبیوں کو پیچھے چھوڑ دیا۔ اب جیسے یہود تھے، تو یہود جو تھے وہ عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتے تھے، کیونکہ ان کے ذہن میں کیا تھا کہ ہمارے اپنے موسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہی اتنے بڑے نبی ہیں سب سے، جن سے اللہ نے ڈائریکٹ بات کی، تو ہم تو اب یہ سب سے ٹاپ پہ ہیں، تو ہم تو اب کسی اور سے بات ہی نہیں کریں گے، ہم کسی اور پیغمبر پہ نہیں لے کے آتے ایمان۔ تو انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانا تھا۔ پھر اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو اتنا اوپر لے گئے کہ جس طرح سے جیسے جو اللہ کا درجہ ہوتا ہے، تو اس طرح سے ان کو اوپر لے گئے کہ ان کو اللہ کا بیٹا بنا دیا، نعوذ باللہ۔ جب انہوں نے یہ کہہ دیا کہ یہ یہاں تک ماننا شروع ہو گئے کہ یہ تو اللہ کا بیٹا ہے، تو پھر اس وجہ سے انہوں نے بقیہ پیغمبروں کا انکار کر دیا کہ ہمارے پاس تو ہم جس پیغمبر کو مانتے ہیں وہ تو اللہ کا بیٹا ہے، تو پھر ہم کسی دوسرے پیغمبر کو کیوں مانیں؟ اب آگے اللہ تعالیٰ کے کہہ رہے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو وہ آپس میں جھگڑا اور اختلاف نہ کرتے، اس کے باوجود کہ ان کے پاس تمام نشانیاں آ چکیں، مگر پھر بھی انہوں نے اس میں اختلاف کیا، کہ اللہ تعالیٰ نے تو جیسے کھول کے ہر چیز بتا دی کہ کسی کی دوسرے کے اوپر فضیلت لوگوں کی نظر میں نہیں ہونی چاہیے، صرف اللہ کے ہاں ہے یہ درجات کی بلندی اور جو پیغمبروں کی ایک دوسرے کے اوپر جو فضیلت ہے۔ لیکن ان لوگوں کے پاس اس کے علاوہ ان کی کتابوں میں بھی جیسے ہر چیز کھول کر اللہ تعالیٰ نے بتا دی تھی، کہ جیسے یہ یہودی تھے، ان کی تو کتاب میں سب کچھ لکھا تھا کہ جو نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو آئیں گے، آخری نبی جو آئیں گے، ان کی نشانیاں،
سب بتائی گئی، اتنی کلیئرلی بتائی گئی تھی کہ اس طرح سے وہ ان نشانیوں کو جانتے تھے کہ جیسے کوئی باپ اپنے بیٹے کو پہچانتا ہے، اس طرح سے وہ اتنی کلیئر کٹ نشانیاں تھیں کہ وہ ہو نہیں سکتا کہ کسی بھی طرح وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان نہ سکتے، اور وہ پہچان گئے تھے، لیکن اس کے باوجود بھی انہوں نے اس چیز کا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیا۔ تو اسی سے پھر جب تھے لوگ اختلاف جب انہوں نے کیا تو اس کی وجہ سے کیا ہوا کہ کچھ لوگ جو تھے وہ تو ایمان والے ہو گئے، کچھ تو تھے جو ایمان لے آئے، اور کچھ جو تھے وہ پھر کافر ہو گئے۔ تو اگر اللہ تعالیٰ نہ چاہتا تو ظاہر ہے کہ پھر یہ آپس میں اس طرح اختلاف نہیں کر سکتے تھے۔ ہمیں یہ بات پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی پر سختی نہیں کرتے، یہ ٹیسٹ ہے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں ایک ٹیسٹ کے لیے بھیجا، یہ ایک آزمائش ہے، کوئی زور زبردستی نہیں ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کو زبردستی ہی کرانا ہوتا پھر تو کام بہت آسان تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کھول کھول کے بیان کر دی، ہر چیز بتا دی۔ اللہ تعالیٰ نے اب ہمارے اوپر یہ نہیں کیا کہ بس تم نے اسی راستے پر چلنا ہے۔ اللہ نے دونوں راستے ہمارے سامنے کر دیے، اچھائی کا راستہ بھی، برائی کا راستہ بھی۔ اب یہ ہمارے اوپر ہے کہ ہم کون سا راستہ چوز کرتے ہیں۔ اب ہمیں اس کا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں کوئی اس وقت ہماری ایز سچ پکڑ نہیں ہوتی، دنیا میں آپ جو بھی راستہ اختیار کرتے ہیں، لیکن آخرت میں بہت بڑی پکڑ ہے اس کی، کیونکہ اگر انسان ایسا راستہ چن لیتا ہے جو اس کو جہنم کی طرف لے کر جاتا ہے تو آپ سوچیں کہ کیا اس نے پایا آگے آخرت میں، تو اس کے ہاتھ میں کچھ بھی نہ رہا سوائے جہنم میں داخلے کے۔ اور اسی طرح اگر کسی نے اچھا راستہ پک کر لیا تو وہ راستہ اس کو جنت کی طرف لے جائے گا، اور وہ زندگی جو آگے کی ہے، جو قیامت کے بعد جو لائف قیامت سے جو شروع ہوتی ہے، وہ اٹرنل لائف ہے، کبھی نہیں ختم ہونے والی۔ تو اسی طرح جو لوگ جنت میں چلے جائیں گے وہ ہمیشہ جنت میں رہیں گے، کبھی نہیں جنت سے نکالے جائیں گے، اور جو جہنم میں جائیں گے وہ ہمیشہ جہنم میں پڑے رہیں گے، سوائے ان کے جنہوں نے ایک دفعہ بھی دل سے کلمہ پڑھا تھا، لا الہ الا اللہ کہا ہوگا، وہ کبھی نہ کبھی جب ان کی سزا ختم ہو جائے گی جہنم میں اپنی سزا پوری کرنے کے بعد نکال لیے جائیں گے، اور جنہوں نے یہ کلمہ بھی نہیں پڑھا ہوگا کبھی تو وہ کبھی جہنم سے نہیں نکالے جائیں گے، وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ تو وہ زندگی جو ہے وہ ہمیشگی کی زندگی ہے۔ اب ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کتنی امپورٹنٹ ہے یہ چیز، کہ جو زندگی ہمیشگی کی ہے، جہاں پر ہم نے ہمیشہ رہنا ہے، جس جگہ آپ کو پتہ ہو کہ میں اب اس کنٹری میں، اس سٹی میں موو کر کے آئی ہوں اور اب مجھے یہیں پر ہی رہنا ہے، تو وہاں پر انسان کیا کرتا ہے؟ تیاری کرتا ہے نا، رہنے کا بندوبست کرتا ہے۔ اب اس کے کمپیریزن میں اگر آپ کسی جگہ پر ویکیشن کے لیے جا رہے ہیں، آپ ایک ویک کے لیے جا رہے ہیں، فیو ڈیز کے لیے جا رہے ہیں، یا ایون ایک مہینے کے لیے جا رہے ہیں، چلیں آپ ایک سال لگا لیں کہ آپ کی ٹرانسفر ہو گئی ہے تو آپ کو کسی جگہ پہ تھوڑی دیر کے لیے ٹریننگ کے لیے جانا ہے، اگر ایک سال کے لیے بھی کہہ لیں کہ آپ کو جانا ہوتا ہے، تو کیا آپ وہاں پر جب جائیں گی تو وہاں جا کے گھر بائی کریں گی؟ آپ کہیں گی کہ میں اب یہاں پہ آئی ہوں تھوڑی دیر کے لیے، چلو میں گھر ہی خرید لیتی ہوں، آئی تو ہوں؟ کوئی بیوقوف ہی ہوگا جو ایسا کام کرے گا۔ تو کوئی بھی ایسا کام نہیں کرتا کہ جس جگہ پہ آپ نے ٹیمپریری رہنا ہو وہاں کی آپ ایسے تیاریاں کریں، گھر لیں، سجائیں، خوب اس کو ڈیکوریٹ کر رہے ہیں، اور آپ کو پتہ بھی ہے کہ میں نے فیو دن کے بعد یہاں سے چلے جانا ہے، کچھ دنوں کے بعد۔ تو اسی طرح ہماری زندگی جو ہے، یہ جہاں پر اب ہم رہ رہے ہیں، یہ ٹیمپریری ہے، ہر ایک کا وقت یہاں پہ فرق ہے۔ کچھ لوگ تو ہیں یہاں پر ابھی، ہمیں تو ایون ہمیں اپنے آپ کو خود کو نہیں پتا کہ ہمارے پاس کتنا وقت رہ گیا باقی۔ کسی کا ٹائم کم ہوتا ہے، کسی کا زیادہ ہوتا ہے، کچھ ہم دیکھتے ہیں کوئی بچے اس دنیا میں آتے چلے جاتے ہیں، اسی طرح کچھ جوان لوگ چلے جاتے ہیں، کچھ اتنے بوڑھے لوگ آپ دیکھتے ہیں کہ اتنی اتنی ایج ہو گئی ان سے ہلا بھی نہیں جا رہا لیکن سٹل زندہ ہیں۔ تو یہ تو اللہ کی طرف سے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو جتنا ٹائم دیا اس نے اتنا تو پورا کرنا ہی ہے۔ اس کے باوجود بھی جو آگے کی زندگی ہے وہ بہت بڑی ہے، تو اس کی ہم تیاری میں کتنا ٹائم سرو کرتے ہیں، یہ ہے جو مین چیز ہے کہ ہمیں جو ہمارا مین فوکس جو ہونا چاہیے وہ کیا ہونا چاہیے؟ آگے کی زندگی، کہ میں نے وہاں کے لیے کیا جمع کیا ہے، میں وہاں کا گھر کتنا تیار کر رہی ہوں،
آخر مجھے وہاں جا کے رہنا ہے تو وہاں کے گھر کی مجھے تیاری کرنی ہے، وہ گھر مجھے بنانا ہے، اس کی تعمیر کرنی ہے۔ تو آپ نے وہاں پہ درخت بھی لگانے ہیں اپنے لیے، اپنے گھر میں، آپ کی جنت میں جو گھر ہوگا، اور گھر بھی تیار کرنا ہے اپنا۔ تو اس کی تیاری کے لیے ہم اس دنیا میں آئے ہیں کہ یہاں پر ہم اس دنیا میں تیاری کر لیں اپنے آگے کے گھر کو ڈیکوریٹ کرنے کی۔ تو ہم سب نے کیا کوشش کرنی ہے کہ جو گھر اللہ تعالیٰ نے جنت میں ہمارے لیے رکھا ہے، ہم نے اس کو سیکیور کرنا ہے، اس کی چابی چاہیے ہمیں۔ ہمیں گھروں یہاں پہ بھی گھر لیتے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں، ہمیں چابی ملتی ہے نا اس کی، آپ سارا پروسیس کمپلیٹ کر لیتے ہیں، تو اس کے بعد ایک دن آتا ہے جب آپ کو کیز اس کی دے دی جاتی ہیں گھر کی کہ اب آپ اپنے گھر میں شفٹ ہو سکتے ہیں۔ تو ہمیں بھی اس کی کیز چاہیے جو ہمارا اپنا گھر ہے جنت میں۔ تو اس کے لیے جو پروسیس ہے وہ ہم نے یہاں پر شروع کرنا ہے۔ اگر ابھی تک ہم نے اپنا پروسیس سٹارٹ نہیں کیا تو اس کو شروع کر دیں، تاکہ جو گھر اللہ نے ہمارے لیے رکھا ہے وہ ہمیں مل جائے۔ تو پھر یہ دنیا ہمارے لیے ایک، جیسے میں نے آپ کو بتا رہی تھی، کہ آزمائش ہے، اور کسی پہ کوئی زور زبردستی نہیں ہے۔ اللہ کی رضا تو یہ ہے، اللہ تعالیٰ چاہتے تو یہ ہیں کہ تمام انسان اس کی نازل کردہ شریعت کو اپنا لیں۔ جب وہ اس کی شریعت کو اپنا لیں گے تو کیا ہوگا کہ وہ جہنم کی آگ سے بچ جائیں گے۔ اور اسی لیے، اسی چیز کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی کتابیں اتاری ہمارے لیے، ہم سب کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کا سلسلہ قائم کیا، نبیوں کو بھیجا۔ یہ ساری چیزوں کا مقصد کیا تھا؟ کبھی اللہ تعالیٰ کتابیں بھی بھیج رہے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ انبیاء کو بھیج رہے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے علاوہ خلفاء ہیں، علماء ہیں، ان کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے جو ایک یہ دعوت ہمیں دی، دعوت حق، کہ ہم دین کی طرف آ جائیں، سچائی کی طرف آ جائیں، سچے دین کی طرف آ جائیں۔ اور جو ایک سلسلہ اللہ تعالیٰ نے جاری رکھا لوگوں میں، وہ کیا ہے؟ امر بالمعروف و نہی عن المنکر۔ بہت امپورٹنٹ چیز ہے یہ۔ اور یہ کیا ہوتی ہے چیز؟ امر بالمعروف کہتے ہیں نیکی کا حکم دینا، اور نہیں عن المنکر یعنی کہ منکر کا انکار کرنا، برائی کا انکار کرنا، بری چیزوں کا انکار کرنا۔ تو دونوں کو اگر دیکھا جائے تو کیا ہے کہ یہ ہم سب کے لیے بھی آرڈر ہے کہ ہم نے بھی یہ کام کرنا ہے، کہ کہیں پہ بھی آپ بیٹھیں، لوگوں کے ساتھ ملیں، کوئی نہ کوئی اچھی بات ان کو ضرور بتا دیں، کوئی دین کی بات بتا دیں۔ جو کوئی ایک اچھی نئی بات آپ کو پتہ چلی ہے دین کے بارے میں، تو وہ نیکی کی چیز کسی کو بتا دیں۔ جو بھی آپ کی کہی ہوئی بات پر عمل شروع کر دے گا، آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے گا۔ تو آپ کو ایک بات اچھی پتہ چلی کہ یہ نماز میں نے کچھ چیز لرن کی کہ ہم نے نماز میں ایسے نہیں کرنا چاہیے، ہم ایسے کرتے تھے اور وہ چیز ٹھیک نہیں تھی، تو میں نے یہ چیز سیکھی، آگے دوسروں تک پہنچا دیں۔ کوئی اور چیز آپ کو دین میں نئی بات پتہ چلتی ہے، جیسے ہمیں بہت سی، ظاہر ہے ہمیں نالج ہمارا اتنا تو نہیں ہے کہ ہم پہلے سے ہر چیز سیکھے ہوئے، جیسے جیسے ہم قرآن پڑھتے جاتے ہیں ہمیں نئی نئی چیزیں پتہ چلتی، بہت سی چیزیں ایسی پتہ چلتی جو ہمیں پہلے سے نہیں پتہ تھی۔ تو جو نیکی کی چیز، اچھے کام، اچھی باتیں آپ کو پتہ چلتی ہیں، آگے پہنچائیں۔ اور اسی طرح آپ کو کوئی برائی نظر آتی ہے سوسائٹی میں، معاشرے میں، آپ کے اپنے ارد گرد لوگوں میں، آپ کی فیملی میں، اپنی سب سے پہلے تو ہم کہاں دیکھیں گے؟ فیملی میں اپنے سب سے پہلے اپنے ہی گھر میں دیکھیں گے نا، اپنے جیسے ہسبینڈ اینڈ وائف اور بچے، تو سب سے پہلے ہم اپنے اوپر دیکھیں گے کون سی ایسی چیز ہے جو ہم بری کر رہے ہیں۔ بچے کوئی بری چیز کرتے ہیں، آپ ان کو ضرور منع کریں اس چیز سے، ان کو کم از کم آپ ٹوکیں، ان کو احساس دلائیں کہ یہ چیز غلط ہے، اس طرح نہیں کرنا چاہیے۔ تو یہ نہیں عن المنکر کے اندر آ جاتی کہ آپ نے ان کو کسی برائی سے منع کیا، برائی سے روکا۔ پھر اس کے بعد آپ اپنے باہر ارد گرد رشتہ داروں میں، اپنے دوستوں میں، اپنی سوسائٹی میں، لیکن یہ کام ہمیں کرنا ہے۔ اور کیسے کرنا ہے؟ اب ایسے بھی نہیں کہ اب ہم پولیس مین بن جائیں، اب جہاں پہ جا رہے ہیں آپ نے ایسے جیسے ڈنڈا ہی اٹھا لیا، ہر ایک کے سر پہ ڈنڈا، چلو جی تم یہ کیوں نہیں کرتے، تم ایسے کیوں کر رہے ہو، تم ایسے کیوں کر رہے ہو۔ اس طرح آپ بات کریں گی تو آپ دیکھیں کہ دوبارہ وہ بندہ آپ کے پاس ہی نہیں آئے گا، چاہے وہ آپ کی اپنی اولاد میں سے ہی کیوں نہ ہو۔ ہم اپنے بچوں کو بھی دیکھیں، کبھی جب اسٹرکٹلی کوئی بات کہتے ہیں اس طرح سے تو وہ بھی ایک دم سے ڈیفینسو ہو جاتے ہیں۔ تو ہم نے کیا کرنا ہے کہ جب ہمیں پتہ چل گیا کہ یہ کام ایک غلط ہے، ہم نے حکمت یوز کرنی ہے،
ہم نے اپنی وزڈم یوز کرنی ہے کہ جتنی اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے، اور اگر ہمیں نہیں آتی، کیونکہ ظاہر سی بات ہے اللہ تعالیٰ نے ہر بندے کو حکمت نہیں دی۔ حکمت اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی بلیسنگ میں سے ایک بلیسنگ ہے، اور یہ بھی اللہ تعالیٰ کسی کسی کو دیتے ہیں۔ تو اس کے لیے بھی ہم پھر دعائیں مانگ سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ مجھے حکمت عطا کر، کہ اللہ تعالیٰ مجھے چیزوں کی سمجھ آ جائے کہ میں نے چیزوں کو کس طریقے سے کرنا ہے، کہ میں ان کو آسن طریقے سے کر سکوں، کہ مجھے باتوں کی اچھائی اور برائی سمجھ آنے لگ جائے۔ تو حکمت کے ساتھ آپ نے دوسرے کو تلقین کرنی ہے۔ اگر آپ کسی میں برائی دیکھتے ہیں تو بڑے پیار سے اس کو آپ، اس طرح آپ کا انداز جو ہے نا وہ ٹونٹنگ قسم کا نہیں ہونا چاہیے کہ طنزیہ طور پہ آپ کر رہے ہیں کہ اب میں نے تو چونکہ پڑھ لیا اور مجھے تو تم سے زیادہ سمجھ ہے، تو پھر ہمارا انداز تھوڑا سا ایک وہ پراؤڈی قسم کا ہو جاتا ہے کہ ہم میں تھوڑا تکبر بھی آ جاتا ہے اس چیز کا کہ مجھے یہ چیز پتہ ہے اور تمہیں تو یہ پتہ ہی نہیں کہ تم یہ چیز کر رہی ہو۔ آپ نے جب اس کو بتانا ہے تو آپ نے ایک تو کوشش کرنی ہے کہ سب کے سامنے نہ کہیں، اس کو بچوں کو یا باہر کسی دوستوں کو بھی آپ کہہ رہی ہیں تو کبھی اکیلے میں ان کو یہ بات بتائیں، پیار سے بتائیں، اچھے طریقے سے بتائیں، اور سمجھانے کے انداز میں ان کو غلطی کی طرح پوائنٹ آؤٹ کر کے نہ بتائیں کہ تم یہ کرتی ہو، تم تو یہ کرتی ہو تو بہت ہی بری چیز ہے، ایسے ایسے کر کے کہیں گی تو ایک دم سے بندہ ظاہر ہے دوسرا آپ کے اگینسٹ ہو جائے گا۔ آپ اس کو اس طرح بھی پیار سے، جیسے کہ ہم نے پڑھا تھا تو میں بڑی ایک انٹرسٹنگ چیز مجھے پتہ چلی قرآن میں یا حدیث میں، میں نے دیکھی ایک چیز کہ اس طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے بتایا کہ ایسی عورتوں پہ اللہ تعالیٰ کی لعنت ہوتی ہے کہ جو عورتیں اپنی آئی بروز بناتی ہیں۔ اب آپ نے دیکھیں ڈائریکٹلی اس کو بھی نہیں کہا نا، اب آپ اس کو کہیں گی ڈائریکٹلی کہ تم نے بنائی ہوئی ہے نا، پتہ ہی اس کا کتنا سا گناہ ہوتا ہے، اس کی جو ہوتی ہے اس کے اوپر لعنت ہوتی ہے، تو وہ بندی ایک دم سے ظاہر ہے وہ کیا کرے گی، وہ آگے سے ڈیفینسو ہو جائے گی۔ بجائے اس کے کہ آپ اس کو پوائنٹ آؤٹ کریں، آپ اس طرح سے حدیث بتا دیں، اس سے جتنے بھی لوگ ایسا کرتی ہیں جو عورتیں، وہ سب کو ایک میسج مل جائے گا، ہر ایک کو پتہ چل جائے گا کہ اچھا ہو سکتا ہے ان میں سے بہت سی ایسی ہوں جو واقعی اس چیز کا اثر لے لیں۔ تو آپ نے بات کرنی ہے بہت حکمت کے ساتھ، بہت پیار کے ساتھ آپ نے بتانا ہے کسی کو، تاکہ وہ آپ کی بات کو سنے اور نیکسٹ ٹائم بھی سنے۔ ورنہ کیا ہوگا کہ نیکسٹ ٹائم جیسے ہی آپ ان کے قریب بھی آئیں گی نا، لوگ آپ سے دور بھاگنا شروع ہو جائیں گے کہ اس نے پھر سے یہی کام شروع کر دینا ہے آ کے۔ اللہ تعالیٰ لوگوں کے لیے دیکھیں کتنی رحمت اللہ تعالیٰ کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کی امپورٹنس بتائی ہے اور اس کو تاکید کی، تاکہ اللہ تعالیٰ کے جو لوگ ہیں وہ اللہ کے پسندیدہ راستے کو اختیار کریں، برے راستے کو چھوڑ کر وہ خود اپنے ڈیسائیڈ کریں اس چیز کو کہ نہیں یہ چیز امپورٹنٹ ہے، اللہ نے بار بار اس چیز کا قرآن میں ذکر کیا ہے تو مجھے بھی اس چیز پر عمل کرنا ہے۔ اور مین اس میں اللہ تعالیٰ کا کیا ہے آگے کہ اللہ ہم سب کو بچانا چاہتے ہیں جہنم کی آگ سے۔ اللہ تعالیٰ نہیں چاہتے کہ کوئی بندہ جہنم میں جائے، اور اس کی بہت ساری ہمارے سامنے جو ہیں اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ہیں، اتنی رحمتیں ہیں کہ ہم ان کا شمار نہیں کر سکتے۔ تو جو ابھی ہم نے چیز یہاں پر دیکھی کہ اللہ کی رحمتوں میں ایک تو یہ کہ اللہ نے کتابیں بھیجی، اگر اللہ تعالیٰ کتابیں ہی نہ بھیجتے تو ہمیں کیسے یہ روشن دلیلیں کیسے پتہ چلتی، بینات کیسے آتی؟ بینات تو کتابوں کے ذریعے ہی آئی نا ہمارے پاس، کہ ہمیں پتہ چلا کہ یہ ہے روشن دلیل، اللہ نے قرآن میں بتا دی۔ پھر اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور باقی پیغمبر بھی جو تھے ان کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے اس دور کے لوگوں کے لیے، سب کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک دلیلیں پیش کی، ان کے لیے ایک ہدایت کا ذریعہ ان پیغمبروں کو بنایا تاکہ وہ ان کو برائیوں سے روک سکیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کسی کو بھی مجبور نہیں کیا کہ وہ کون سا راستہ اختیار کرے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے بطور امتحان اسے اختیار اور ارادہ دے دیا، بندے کو اختیار دے دیا کہ میں نے بتا دی ہر چیز، اب تمہاری چوائس ہے کہ تم کون سا راستہ اس میں سے پک کرتے ہو۔ تو پھر جو لوگ تو اللہ کا بتائے ہوئے اختیار جو اللہ نے اختیار دیا ہے اس کا صحیح استعمال کرتے ہیں، پھر وہ مومن بن جاتے ہیں، اور اسی طرح کوئی اللہ کے اس دیے ہوئے اختیار کو اگر غلط استعمال کر لیتے ہیں تو پھر وہ کافر بن جاتے ہیں۔ نیکسٹ آیا ہماری جو ہے 254، اب اس میں بتایا جا رہا ہے کہ اے لوگوں جو ہم نے تمہیں دے رکھا ہے اس میں سے خرچ کرو، اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے جس میں نہ تجارت
نہ دوستی اور نہ ہی شفاعت ہے، اور کافر جو ہیں وہی ظالم ہیں۔ اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے انسان کو انکریج کر رہے ہیں، اس کو اکسایا جا رہا ہے کہ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرو، کیونکہ مال سے محبت جو ہے نا، یہ انسان کی فطرت میں شامل ہے کہ اس کے اندر اس کے رچی بسی ہوئی ہے یہ چیز کہ اس کو اپنے مال سے بڑی محبت ہوتی ہے۔ اور اگر انسان اس میں سے خرچ نہ کرے، سم ٹائم یہ محبت اتنی شدید ہو جاتی ہے کہ جو انسان کو بخیل بنا دیتی ہے کہ وہ پھر اپنے اس پیسے کو ٹنل سے نہیں گزارتا، وہ اس پیسے کو ایک طرف سے بس آ رہا ہے اور آگے کا راستہ وہ بند کر دیتا ہے اپنا، تو وہ پھر جو سارا مال ہے وہ ایک ہی جگہ پہ جمع ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ جب یہ سچویشن آتی ہے تو اس میں یہ چیز انسان کے لیے فتنہ اور اس کی ہلاکت کا سبب بن جاتی ہے، کیونکہ جب مال کو آپ جمع کر کر کے رکھیں گے، سٹنجی بن جائیں گے، اللہ کی راہ میں کسی بھی جگہ خرچ نہیں کریں گے، کیونکہ ہمیں ایک ایک پائی کا اللہ کو حساب دینا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ جب قیامت کے دن ہم سے پوچھیں گے اس مال کے بارے میں، ایک سوال تو یہ ہوگا کہ کمایا کیسے ہے، کہاں سے کمایا تم نے، حلال ذریعہ تھا یا حرام طریقے سے کمایا ہے۔ پھر اس کے بعد پوچھا جائے گا کہ پھر خرچہ کہاں پر، جو مال تم نے اکٹھا کیا پھر اس کو کہاں خرچ کیا، ایک ایک پائی کا پھر ہم حساب دیں گے وہاں پر۔ تو اب دیکھ لیں کہ جو چیزیں تو ہم نے اللہ کی راہ میں خرچ کر دیں، جو پیسے ہم نے اللہ تعالیٰ کی راہ میں جو مال لگا دیا، اس کا حساب نہیں ہوگا، کیونکہ وہ تو آپ نے دے کے ایسی ہے جیسے آپ نے سیکیور کر دیا، وہ آپ کی آخرت کے اکاؤنٹ میں جمع ہو گیا۔ لیکن اس کے علاوہ جو بقیہ مال آپ نے جہاں خرچہ، جیسے آپ نے اس سے کپڑے لے لیے، آپ نے کوئی ایکسٹرا جیولری لے لی، آپ نے ایکسٹرا جو اپنے عیاشیوں پہ آپ نے خرچہ، تو یہ والی چیزیں جو ہیں یہ سب اللہ کو حساب دینا پڑے گا کہ جب تمہارے پاس آلریڈی یہ چیزیں تھیں تو تم نے اور ایکسٹرا کیوں خریدی۔ تو جب اس وقت جب تک ہم ان چیزوں کا جواب نہیں دیں گے تب تک انسان وہاں سے موو نہیں کر سکے گا۔ تو ہمیں ایک یہ بھی بات ہوتی ہے کہ انسان ہر جگہ آپ دیکھ لیں ہمارے لیے خرچ کرنا بہت آسان ہوتا ہے، بڑی ایزیلی ہم لوگ خرچ کر لیتے ہیں، لیکن جب دین کی باری آتی ہے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی باری آتی ہے، تو پھر آپ دیکھیں کہ یہ چیز ہمارے لیے کتنی مشکل ہو جاتی ہے۔ اینڈ آئی ایم شیور کہ آپ سب نے اس چیز کو ایکسپیرینس کیا ہوگا کہ دیکھیں جب ہم باہر کہیں شاپنگ کے لیے جاتے ہیں، ہم گھر سے یہ ارادہ کر کے نہیں نکلتے ہم اتنے کی شاپنگ کریں گے، لیکن کیا ہوتا ہے کہ وی اینڈ اپ doing a lot more than what we expect۔ تو جتنی آپ کی توقع ہوتی ہے گھر سے نکلتے وقت، تو کبھی آپ جاتے ہیں آپ کو ڈیلیں ہی اتنی زبردست مل جاتی ہیں کہ انسان رزسٹ نہیں کر پاتا۔ تو آپ گھر سے تو کر کے گئے تھے کہ میں نے بس وہ ایک چیز لینی ہے، لیکن جب آپ وہاں پر پہنچے آپ نے دیکھا کہ یہ تو بہت ساری چیزیں، تو ہم نے کتنی چیزیں خرید لی ایکسٹرا جن کی ہمیں ضرورت نہیں تھی۔ اس وقت ہم مال جب خرچ کر رہے ہوتے ہیں نا، ہمیں ایک دفعہ اس چیز کا احساس نہیں ہوتا کہ میں اتنا مال خرچ کر رہی ہوں، مجھے اس کی ضرورت بھی ہے کہ نہیں، اور پھر باقی اتنا مطلب میرے گھر میں ابھی بل ہیں جو مجھے پے کرنے ہیں، مجھے فلاں چیز میں بھی دینا ہے، سب چیزیں آپ کے دماغ سے نکل جاتی ہیں۔ لیکن جیسے ہی آپ دیکھیں ہم اللہ کی راہ میں پیسے دینے کے لیے کوئی ہمیں کہتا ہے، تو پہلی چیز ہمارے دماغ میں جو آتی ہے کہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ بیئر منیمم کریں، بس جتنا تھوڑا سے تھوڑا ہم کر سکتے ہیں وہ کریں، اور زیادہ کی ہماری ہمت ہی نہیں پڑتی۔ جب تھوڑا زیادہ اگر ہمارے دل میں آ بھی جائے خیال، تو اسی وقت ہمارے دماغ میں چیزیں چلنی شروع ہو جاتی ہیں کہ ابھی تو مجھے وہ فلاں جگہ پہ دینا ہے، مجھے اس بل کو پے کرنا ہے، مجھے اس جگہ پہ لگانا ہے، اور پھر انسان کرتے کرتے اس چیز کو جو ہے نیچے لے آتا ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ میں نے اتنا دینا تھا نا، نہیں آدھا کر دیتی ہوں، باقی میں تھوڑا سا جو ہے وہ اپنی ضرورت پہ لگا لوں گی۔ تو اسی لیے یہاں پر اس چیز کو انکریج کیا جا رہا ہے کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں پر انسان کے لیے مال خرچ کرنا جو ہے بڑا ہی مشکل ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پر پھر انکریج کر رہے ہیں۔ تو آگے کیا بتا رہے ہیں ساتھ کہ خرچ کرو اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے۔ اور یہ کون سے دن کی بات ہو رہی ہے؟ یہ وہ اس دن کی بات ہو رہی ہے کہ جو قیامت کا دن ہے۔ تو قیامت کے دن کی یہاں پہ بات ہو رہی ہے کہ وہ دن اگر آ جائے تو اس سے پہلے کہ اس دن
کوئی چیز کام نہیں آئے گی، نہ کسی کی سفارش کام آئے گی، نہ ہی وہاں پر کوئی کسی کی دوستی کام آئے گی، کوئی چیز جو ہے وہ انسان کو وہاں پر فائدہ نہیں دے گی۔ تو 3 چیزیں ایسی ہیں جن کا خرچ کرنا جو ہے نا ہر انسان کے لیے ممکن ہو سکتا ہے، کہ جیسے خرچ کرنے کی جب بات آتی ہے تو ان میں ایک تو ہمارے پاس جو ہمارا مال ہے، ہم اپنا مال خرچ کر سکتے ہیں اللہ کی راہ میں، ہم اپنا وقت خرچ کر سکتے ہیں، ٹائم جو ہمارے پاس ہے یہ ہم اللہ کی راہ میں لگا سکتے ہیں جو ہم اس وقت کر رہے ہیں۔ پھر اسی طرح اپنی جان، کہ ہم اپنی جان جو ہے وہ اللہ کی راہ میں لگا سکتے ہیں۔ تو خرچ کرو اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے، اور اس دن کوئی سفارش جو ہے وہ کام نہیں آئے گی۔ سفارش کیا ہوتی ہے یہ ہمیں تو پتہ ہے نا، دنیا میں کیا ہوتی ہے، ہمارے جو کانٹیکٹس ہوتے ہیں، جو ہمارے اپنے تعلقات ہوتے ہیں کسی کے ساتھ، جس کے ذریعے ہم کہہ کے کوئی کام کروا لیتے ہیں، تو ہم کہتے ہیں نا کہ سفارش لگوا دو، کسی کو کہہ دو کہ اگر آپ کی کوئی جان پہچان کا بندہ ہے ہماری سفارش کر دے۔ سم ٹائم جاب کے لیے ہوتا ہے کہ کوئی بندہ آپ کے لیے آپ کی سفارش کر دے، ان کو ریفر کر دے آپ کو، ریفرنس جیسے ایک ہوتی ہے، تو اس کی بات ہو رہی ہے کہ وہ وہاں پر دنیا میں تو ہم کر سکتے ہیں ایسی چیزیں، لیکن وہاں پر ایسی کوئی چیز ہے جو کام نہیں آئے گی وہاں پہ۔ اور کس چیز میں ہم خرچ کر سکتے ہیں؟ جیسے کہ دیکھیں اپنا مال ہمیں دین کو پھیلانے والے کاموں میں، دین کی اشاعت میں، کوئی بھی چیز جو پروموٹ کرتی ہے دین کو، اس کو کرنے میں ہمیں اپنا مال خرچ کرنا چاہیے، اپنا وقت آپ کو لگانا چاہیے، جیسے والنٹیئر کام ہمیں کرنا چاہیے، کہیں اپنی جان اس پہ کھپا دیں، یعنی کہ اپنے آپ کو تھکا دیں اللہ کے کاموں میں۔ اور اس سے جو اچھا ایک اور بھی امپورٹنٹ چیز اس میں کیا ہے کہ یہ جو اس دن کی بات آ رہی ہے نا، کہ اس دن سے پہلے کہ جب پھر کوئی چیز کام نہیں آئے گی، ہم نے کیا، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ قیامت کے دن کی بات ہو رہی ہے۔ ایک تو وہ قیامت ہے جو ایکچول قیامت ہے نا، کہ جو ہم سب کو پتہ ہے کہ ایک دن آئے گی، جس کا کسی کو کچھ نہیں پتا کہ کب آئے گی، آئے گی ضرور، لیکن ہمیں کسی کو ایگزیکٹ ٹائم نہیں پتا۔ لیکن ہر بندے کی، آپ سب کی، میری، ہم سب کی قیامت جو ہے وہ اس دن شروع ہو جائے گی جس دن ہماری موت کا دن ہوگا۔ تو وہ دن جو ہے اس کو بھی یہی کہا جاتا ہے کہ انسان کی موت کے ساتھ اس کی قیامت شروع ہو جاتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب اب کسی کی موت کا وقت آ گیا، اس کی روح نکل گئی، اب اس بندے کے لیے یہ دنیا میں ٹائم ختم ہو گیا، اب وہ مزید اپنی دنیا کے لیے، اپنی زندگی کے لیے کچھ نہیں کر سکتا آخرت کے لیے آگے، نہ وہ کوئی چیز اپنی آخرت کے لیے جمع کرا سکتا ہے، نہ کوئی چیز اپنے گناہ معاف کروا سکتا ہے۔ اب اس نے جو ٹیسٹ کے لیے دنیا میں آیا تھا، تو جیسے ہی موت انسان کی ہوتی ہے تو وہ ٹیسٹ جو ہوتا ہے وہ سبمٹ ہو جاتا ہے، اب آپ اس کو کسی طرح ریٹریو نہیں کر سکتے دوبارہ۔ اور اسی طرح جب وہ بندہ جس کی موت ہو جاتی ہے، اب جب وہ دوبارہ اٹھے گا تو وہ قیامت کا ہی دن ہوگا، تو ڈائریکٹ آنکھ اب اس کی جب کھلے گی تو وہ قیامت کے دن ہی کھلے گی۔ تو اسی لیے کہتے ہیں کہ انسان کی قیامت جو ہے وہ اس کے موت کے ساتھ شروع ہو جاتی ہے۔ تو اب یہ تو ہمیں کبھی نہیں پتہ نا، کہ کسی کو بھی نہیں پتہ کہ کب ہمارا ٹائم آ جائے گا، کسی بھی ٹائم آ سکتا ہے، تو اس کی تیاری رکھیں اپنے، جب بھی اللہ کی راہ میں کہیں دینے کا آئے، اور کوشش کیا کریں کہ ڈیلی بیسس پہ کچھ نہ کچھ ضرور نکال دیں، اللہ کی راہ میں دے دیں، کیونکہ ہمیں نہیں پتا آج کا دن ہمیں ملا ہے، کل ہم ہوں یا نہ ہوں، تو جو آج ہی آپ نے دے دیا ہے کم از کم وہ تو چلا جائے ہمارے ہاتھ سے۔ اس میں ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، ایک وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ ایک دفعہ ایک آدمی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ کون سا صدقہ اجر کے لحاظ سے بڑا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو تندرستی کی حالت میں کرے، حرص رکھتا ہو، فقر سے ڈرتا ہو اور دولت کی امید رکھتا ہو، لہٰذا صدقہ کرنے میں جلدی کرو، ایسا نہ ہو کہ جان لبوں پر آ جائے۔ تو کہنے لگے کہ اتنا فلاں کو دے دو، یعنی کہ بندہ جب اس کی روح آ جائے، قبض ہونے کا ٹائم آ جائے، جان نکلنے لگے، تو جلدی جلدی سب کو کہنا شروع کر دے کہ اتنا اس کو دے دو، اتنا اس کو دے دو،
حالانکہ اس وقت یہ مال اس کا نہیں، اس کے وارثوں کا ہوتا ہے، کہ اب مرتے وقت یا مرنے سے تھوڑی دیر پہلے بھی آپ کو اندازہ ہو گیا میں بہت شدید بندہ بیمار ہے کہ بس لگتا ہے میں نہیں بچوں گا، اب اس وقت اگر انسان صدقہ کرنا شروع کرے تو وہ مال تو اب اس کا رہا ہی نہیں، کیونکہ اس کی موت کا وقت اگر آنے والا ہے تو وہ مال تو اس کے وارثوں کا ہو گیا۔ اب آپ جو کہیں کہ آپ اپنے ایک طرح سے کہیں کہ اب آپ کو کوئی ضرورت نہیں رہے گی نا آگے، تو آپ اس کو دے دیتے ہیں کہ صدقہ کر دو۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے ہمیں کیا بات پتہ چلتی ہے کہ جو تندرستی کی حالت میں کرے، کہ جب آپ بالکل ٹھیک ہیں اور آپ کے پاس اس وقت کہیں ایسا کوئی موقع ہے دینے کا، تو آپ اس وقت جو صدقہ نکالتے ہیں وہ بہت افضل ہے، اور وہ بھی کہ جس میں آپ کی ہرس ہو، ہرس یعنی کہ آپ کو اس کی ضرورت بھی ہو۔ ایسا نہ ہو کہ آپ کے پاس مال ہی اتنا زیادہ ہے کہ آپ کے پاس گنتی ہی نہیں ہے، آپ کو پتہ ہی نہیں آپ کے بینک بیلنس میں آپ کا کتنا بیلنس ہے، بینک اکاؤنٹس میں کتنی منی ہے آپ کی جو پڑی ہوئی ہے۔ تو ان کے لیے بھی صدقے کی اتنی امپورٹنس نہیں رہ جاتی کہ وہ دے بھی رہے ہیں تو ٹھیک ہے، آلریڈی اتنا ان کی گنتی میں ہی نہیں ہے وہ، لیکن آپ کے پاس حرص ہو اس کی، یعنی کہ آپ کو ضرورت بھی ہے اس مال کی، پھر وہ فقر سے بھی ڈرتے ہوں کہ وہ پہلے ہی ہینڈ ٹو ماؤتھ ہیں، ان کے پاس اتنا زیادہ نہیں ہے، اور اس میں سے بھی جب آپ اللہ کی راہ میں نکال کے دیتے ہیں، چاہے آپ ایک پینی نکال کے دیں، وہ زیادہ افضل صدقہ ہے۔ اور وہ دولت کی امید بھی رکھتا ہو کہ اس کے پاس مال اتنا کم ہے کہ اس کو امید ہے کہ میں کہیں سے میرے پاس اور مال آ جائے تاکہ میری ضروریات پوری ہو سکیں، تو اسی لیے پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ صدقہ کرنے میں جلدی کرو، دیر نہ کرو اس میں۔ تو ہمیں بھی اس چیز سے، اس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے جو پتہ چلتا ہے کہ ہم نے بھی کوشش کرنی ہے کہ زیادہ سے زیادہ صدقہ کریں، اور آج کے دن میں جیسے آج کے اپنے ان دنوں کے حالات میں جو بھی آپ کے حالات ہیں نہیں بھی افورڈ کر سکتے تو جتنا آپ ایزیلی کر سکتے ہیں اتنا دے دیں، تو قیامت کے دن یہی صدقات جو ہیں یہ ہمارے کام آئیں گے۔ تو وہاں پر نہ تو کوئی انسان کی سوداگریاں، نہ ہی کوئی دوستیاں، نہ ہی وہاں کسی کی سفارش جو ہے وہ کام دے گی۔ اور پھر اس میں جب بتایا کہ والکافرون ہم الظالمون، تو ظالم تو وہی لوگ ہیں جو ان باتوں کے منکر ہیں، کہ جو ان باتوں سے انکار کرے اللہ کی اس چیز سے۔ یہاں پر خاص طور پہ شاید سے جب بات ہو رہی ہے تو یعنی کہ اللہ کے رزق جو اللہ نے دیا اس کو خرچ نہیں کرتے، کہ باوجود اس کے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا کہ تم خرچ کرو، پھر بھی وہ اللہ کا کہنا نہیں مانتے اور وہ اس چیز کو ہولڈ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، تو یہی وہ لوگ ہیں جو ظالم ہیں۔ اور اس کا ایک مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جیسے یہ صدقات، پھر خاص طور پہ جیسے زکوٰۃ کی بات ہو رہی ہے کہ مطلب وہ بھی ہو سکتی ہے، ایک مطلب یہ بھی ہے کیونکہ زکوٰۃ ہی ایک ایسی چیز ہے کہ جو جب نہیں کوئی دیتا تو وہ ایک طرح سے اس کیٹیگری میں آ جاتے ہیں کہ وہی ظالم ہے، کیونکہ زکوٰۃ دینی تو فرض ہے ہم سب پہ۔ یہ آپ کو پتہ ہے نا کہ ہمارے جو اسلام کے 5 پلرز ہیں ان میں سے ایک پلر زکوٰۃ بھی ہے، تو ہر ایک پہ فرض ہے، ہر ایک اس پہ جو کوالیفائی کرتا ہے، جس کے پاس اتنا مال ہو کہ وہ پوری کیٹیگری اس کی جو ہوتی ہے کہ اس کے پاس وہ مال ایک سال سے اس کے پاس جمع ہے، تو اگر وہ اس کیٹیگری پہ پورا اترتا ہے تو پھر اس کے اوپر زکوٰۃ جو ہے وہ فرض ہے۔ تو اگر کوئی بندہ زکوٰۃ ادا نہیں کرتا تو وہ پھر اس کے اندر آ جاتا ہے۔ اب صدقہ تو خالی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو انسان کو کفر تک لے جائے کہ آپ صدقہ نہیں کر رہے تو آپ اب جی کافر ہو گئے ہیں، تو لیکن زکوٰۃ ایک ایسی چیز ہے کہ ہاں اگر آپ وہ نہیں دیں گے تو پھر آپ اس میں آ سکتے ہیں۔ تو پھر ہمیں اس سے جو تھوڑا سا پھر یہ بھی ایک بات ہے پتہ چلتی ہے کہ یہ ہو سکتا ہے کہ یہ زکوٰۃ کے معنی میں بھی آ رہا ہو یہاں پہ۔ اور دوسری چیز اس میں جو وہ یہ کہ اللہ کا حکم نہیں مانتا، جب کوئی اللہ کے حکم کے اگینسٹ چلتا ہے تو وہ بھی تو ایک کفر میں ہی آ جاتی ہے نا چیز، کہ اللہ کی نافرمانی کرنا۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان چیزوں سے محفوظ رکھے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو بچائے، ہمیں بھی، ہمارے بچوں کو، آنے والی نسلوں کو، کہ ہم کبھی بھی ایسا نہ ہو کہ ہم کوئی ایسے کام کریں جو اللہ کی ناراضگی کا سبب بن جائیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بچائے اس چیز سے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔
ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔